پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ۔ بائبل ہے میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، مقدس یوحنا رسول کا انجیل بیان، اس کا 20واں باب، اس کی 24ویں آیت سے ہم اس کی 29ویں آیت تک پڑھیں گے۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں کہا، اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج میں بڑی برکت ملے، آمین۔ یسوع مسیح کے جو زخم ہے وہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ثبوت ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ یسوع مسیح کے زخم۔ تو پہلی بات، نمبر 1، یسوع مسیح کے زخم یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے عہد عتیق میں جس کے لیے بڑی پیشن گوئیاں ہوئی اور جس طرح سے یہ تھی اسی طرح پوری ہوئی، زخمی ہونے کے حوالے سے۔ جیسے زبور 22 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہوتے ہیں، اور پھر اس کی جو بیک زخمی ہوتی ہے، زبور 129 اس کی 30ویں آیت یہ بتاتی ہے، اور پھر یسایہ 53 باب یہ بتاتا ہے اس کے زخمی ہونے کے حوالے سے۔ تو پہلی بات، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں عہد عتیق میں انبیاء نے نبوتیں کی، انبیاء نے پروفیسیز کی، اور کہ وہ چھیدا جائے گا، اس کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہوں گے، اور پھر نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح کا زخمی ہونا یہ ثبوت ہے یسوع مسیح کے زخم کہ یہ وہی شخصیت ہے پرانے عہد نامے کے اندر جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ اور جب داؤد کی بات کریں تو 1000 سال پہلے اس نے بیان کیا ہے، اور کبھی آپ بات کریں زکریا کی کتاب کی تو اس نے 520 سال پہلے بیان کیا ہے۔ یسایہ کی کتاب کی بات کریں تو اس نے تقریباً کوئی 700 یا 750 سال پہلے بیان کیا ہے یسوع مسیح کے زخمی ہونے کے حوالے سے۔ تو اس یسایہ 53 باب پڑھیں تو یسوع مسیح کے زخمی ہونے کے حوالے سے، پھر 50 باب کی 6 آیت پڑھیں تو اس کا چہرہ ہر ایک سے زیادہ بگڑ گیا ہے اور اس کی داڑھی نوچی گئی، لہٰذا عہد عتیق کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں وہ یسوع مسیح کے زخمی ہونے کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں۔ تو یسوع مسیح کا پہلی بات، زخمی ہونا کوئی حادثاتی نہیں ہے، اتفاقیہ نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کے عین مطابق ہے اور پیشن گوئیوں کا پورا ہونا۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، یسوع مسیح کا جو زخمی ہونا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان، یسوع مسیح کامل انسان ہے۔ جیسے کچھ بدعت نے سر اٹھایا کہ یسوع مسیح کامل انسان نہیں ہے، اور یہ رسولی زمانے میں بدعت نے سر اٹھایا کہ یسوع مسیح کامل انسان نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اظہار کیا کہ یہ تو چھلاوے کی طرح یا جن کی طرح ہے، جب چاہے غائب ہو سکتا ہے اور جب چاہے پھر دوبارہ وہ آ سکتا ہے۔ تو یہ یسوع مسیح کا زخمی ہونا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے خون نکلنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کامل انسان ہے، کیونکہ خون تو کسی انسان کے بدن سے نکلے گا،
اور دوسری بات کسی انسانی بدن کو زخم لگیں گے اور اس کے وہ نشان ہوں گے، لہٰذا تومہ جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ نشان ہے، تو یہ ثبوت ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان ہے، وہ زخمی اس لیے ہوا۔ اور یسوع مسیح کو پسینہ آیا، یسوع مسیح کو بھوک لگی، یسوع مسیح سویا، نیند آئی اور پھر زخمی ہوا، یہ اس کے کامل انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ اور یوحنا کا آپ خط پڑھیں تو پہلا خط یوحنا کا 5ویں باب کی آپ 5ویں سے 7ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے 3 باتیں ہیں جو گواہی دینے والی ہیں اور وہ روح، پانی اور خون ہے۔ تو یسوع مسیح میں روح تھی، یہ کامل انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ خون بہہ نکلا، کامل انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ اس نے صلیب پر پانی مانگا، کامل انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ تو تیسری اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی جو زخم ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا ثبوت ہے۔ آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح آئے اور دروازہ بند تھا اور شاگردوں نے ملاقات کی، دیکھا، اس نے ان کو دلیری دی اور کہا ڈرو نہیں، میں آئی۔ کیونکہ آپ کو یاد ہے یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند تھے اور یسوع مسیح اندر آ گیا، اور یہ یسوع مسیح ہی ہستی ہے جو اندر آ گیا اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے یہ اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ دروازہ بند بھی ہو تو وہ اندر آ سکتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور پھر یسوع مسیح نے ان سے باتیں کی ہیں، اور لیکن اس روز توبہ مانگنے کی۔ تو جب شاگردوں نے یسوع مسیح سے ملاقات کی، ان کا ڈر ختم ہو گیا، ان کا خوف ختم ہو گیا، اور وہ یسوع مسیح کو ملنے کے باعث خوشی سے بھر گئے۔ اور جب توما واپس آیا تو توما سے کہا بھئی ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، خداوند آئے تھے، خداوند زندہ ہو چکے ہیں۔ اور وہ کہتا نہیں میں اس بات کو مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تو وہ کہتے نہیں ہم نے خداوند کو دیکھا۔ وہ کہتا ہے میں تو جب تک اس کے جو سوراخ ہے نا، کیلوں کے سوراخ اس کے ہاتھوں، ان میں انگلی نہ ڈالوں اور اس کی پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں تو میں یقین نہیں کروں گا، اور پھر میں کہوں گا کہ تو یسوع مسیح آئے 8 روز کے بعد۔ کسی نے یسوع مسیح کو توما کی شکایت نہیں کی کہ ربی توما نے ایسا کہا، خداوند توما نے ایسا کہا، بلکہ یسوع مسیح نے خود یہ جانا۔ اور یہ خوبی بتاتی ہے کہ یسوع مسیح علم الغیب ہے، غیب کا علم جانتے ہیں۔ جیسے توما سے آتے ہی کہا توما آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا، میرے جو ہاتھوں کے سوراخ ہیں ان میں انگلی ڈال، اور جو میری پسلی کا سوراخ ہے اس میں ہاتھ ڈال۔ تو یسوع مسیح کو یہ علم ہوا کہ توما نے کیا کہا، کسی نے بتایا نہیں۔ اور یسوع مسیح غیب کا علم جانتے تھے، کیونکہ جب پطرس سے کہا جھیل میں بنسی ڈال، وہاں مچھلی ہے اور اس کے منہ میں مسکال، اور پھر سامری عورت سے کہا کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اب چھٹا ہے جس کے پاس ہوا وہ بھی تیرا نہیں۔ لہٰذا یہ بتاتا ہے کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے۔ دروازہ بند، ان کی قدرت کی یہ بات ہے کہ وہ پھر بھی اندر آ گئے۔ اور ایک شخص کنورٹ ہوا تو وہ اپنی گواہی بتاتا ہے کہ میں اپنے آفس میں تھا تو یسوع مسیح اندر آ گئے۔ میں حیران، میں نے پوچھا تو کون ہے، اتنی بڑی سیکیورٹی سخت ہے، تو کیسے اندر آ گیا؟ تو یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ دنیا کی کوئی سیکیورٹی مجھے روک نہیں سکتی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں سیکھنے والی بات، یسوع مسیح اندر آ گئے، یہ اس کی قدرت کی بات ہے۔ یسوع مسیح نے جانا کہ توما نے کیا کہا تھا، یہ اس کے علم الغیب ہونے کی بات ہے۔ اور توما سے کہا ہاتھ بڑھا، میرے سراخوں کو دیکھ، میری پسلی کو دیکھ۔ لہٰذا یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا ثبوت ہے، اس کے زخم۔ توما کو کہا سوراخ دیکھ ہاتھوں کے اور پسلی کے، لہٰذا یہ زخم مردوں میں سے جی اٹھنے کا ثبوت ہے۔ یہ تیسری بات ہے۔ اور جب توما سے یہ کہا اور اس نے دیکھے تو توما کہتا ہے خداوند میرے خدا۔ پہلے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آپ سے ملا ہے خداوند، ابھی دیکھیں وہ کہتا ہے خداوند میرے خدا۔ خوبصورت لفظ۔ تو یہ ریفرنس آپ کو بتا سکتا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اس نے خداوند کہا، اس نے خدا کہا۔
تو اس نے زخموں کو دیکھ کر بلیو کیا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جیتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، ایسٹر کے موقع پر آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے زخم اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ مردوں میں سے جیتا ہے۔ یہ تیرے لیے فخر کی بات ہے، یہ ایمان کی بڑھوتری کی بات ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تیرا خداوند ہے، تیرا خدا ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور زخم اس بات کا ثبوت ہے۔ پھر سے دہرائیے زخموں کے حوالے سے کہ عہد عتیق کی پیشنگوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ زخم یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں نبوتیں ہوئی۔ دوسری بات، زخم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کامل انسان، اور تیسری بات، زخم یہ بتاتے ہیں کہ یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میری طرف سے اور میرے چرچ کی طرف سے تمام ویورز کو عید قیامت المسیح کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔